سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار۔ ایف آئی اے نے چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کر دی۔ ذرائع کے مطابق اسد عمر ایف آئی اے کے ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی بھی گواہوں میں شامل۔ چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر قانونی پیچیدگیوں سے نمٹنے کی تیاری مکمل۔ نواز شریف کی واپسی سے 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ ضمانت ملنے پر نواز شریف لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں گے۔ کیس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے فیصلے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تیاری۔ قانونی ٹیم نے عدالت میں سرنڈر کی صورت میں اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ معطل ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی آمد سے قبل سیاسی ماحول گرمانے کا فیصلہ۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کل سے لاہور کے حلقہ این 123 سے جلسوں کا آغاز کریں گے۔ شاہدرہ میں پنڈال شام 7 بجے سجے گا۔ جلسوں میں کارکنوں کو نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک کیا جائے گا۔ پنجاب کے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ سطح پر تنظیمی عہدیدار آج ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ طلب۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی دوسری قسط کے لیے مذاکرات اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہونے کا امکان۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے آئی ایم ایف کی آن لائن میٹنگ۔ نگران حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی۔ پاکستان نے واضح کر دیا ایف بی آر کا نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکسز ہدف حاصل کرنے کا عزم۔ آئی ایم ایف کا ایف بی آر کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ ملک میں 2 ماہ بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ آج رات سے پیٹرول کی قیمت میں 17، ڈیزل میں 10 روپے کمی متوقع۔ لائٹ ڈیزل آئل 12، مٹی کا تیل 8 روپے سستا کرنے کی تجویز۔ قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم وزارت خزانہ کی مشاورت سے کریں گے۔ مظفر آباد میں بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف تاجروں کا احتجاج۔ پولیس کا مظاہرین پر لاٹھی چارج، شیلنگ، متعدد کو گرفتار کر لیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا کیمپ اکھاڑ دیا گیا۔ آزادی چوک پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر تاجروں نے مارکیٹیں بند کر دی۔ نیلم میں بھی مکمل ہڑتال، تاجروں نے مرکزی سڑک بلاک کر دی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف نعرے۔ مستونگ میں خودکش دھماکے کے بعد شہر کی فضا سوگوار، بازار اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ شہداء کی تدفین جاری، ہر جانب آہیں اور سسکیاں۔ سانحہ میں ایک ہی خاندان کے 3 بچوں اور والد سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی بھی دھماکے کی نذر ہوا۔ اسپتال زخمیوں سے بھر گیا۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے 3 روزہ سوگ، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں۔ دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ کوئٹہ کے سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ایکسپلوسو ایکٹ کی دفعات شامل ہیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق واقعے کے بعد تحقیقات جاری ہیں۔ تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ جلوس میں خودکش حملے میں 52 افراد شہید اور 66 زخمی ہوئے۔ جائے وقوع سے ملنے والا دستی بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ شہید ڈی ایس پی نواز گشکوری سبی میں سپرد خاک۔ ہنگو تھانے کی مسجد میں خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی کوہاٹ ریجن میں درج۔ دھماکہ ایس ایچ او دوآبا کی مدعیت میں نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پہنچتے ہی سنتری اور تھانہ گیٹ پر فائرنگ کی۔ سنتری نے جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کرتے ہی گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 5 افراد شہید، 12 زخمی ہوئے۔ نمازیوں کے بروقت مسجد سے نکلنے کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ حملہ آور کہاں سے آئے، پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے حملہ آور کے جسم کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل اظہر حیات کی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں سے ملاقات کی، کارکردگی کو سراہا۔ مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی پر عالمی برادری کا اظہار مذمت۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو فون۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں پاکستان میں مذہبی تقریبات کے دوران گھناؤنا حملہ کیا گیا۔ سلامتی کونسل کے صدر کا دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ بزدلانہ حملوں کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ OIC کا بھی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ پشاور میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے مزید انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی تصاویر شائع کر دی۔ دہشت گردوں کے سر کی قیمت بھی مقرر۔ اطلاع دینے والے کا نام سیاہ راس میں رکھا جائے گا۔ CTD کے مطابق انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں بنو اور لکی مروت سے تعلق رکھنے والے ملزمان شامل ہیں۔ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت 3 لاکھ سے 50 لاکھ تک مقرر کی گئی ہے۔ چترال میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، کلعدم TTP کے 4 سہولتکار گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ سیکیورٹی فورسز نے سرحدی قصبے لاچھاگائی میں کلعدم TTP کے سہولتکار کے گھر پر چھاپہ مارا، اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لے کر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ریاست مخالف تقاریر کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کو 14 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے دونوں کو دن 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی۔ وکلاء نے پیش ہو کر عدالت سے مہلت طلب کر لی۔ عدالت نے پولیس کی اخراج مقدمہ کی رپورٹ کو مسترد۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گرین ٹاؤن میں 2022 میں مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق ملزمان پر ریاست مخالف تقاریر اور بیانات کا الزام ہے۔ پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سلطان تنویر احمد 2 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے IG اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ DIG آپریشنز اور DIG انویسٹیگیشن لاہور کو بھی فرد جرم کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست کی سماعت 6 اکتوبر کو ہوگی۔ 3 رکنی بینچ پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی فل بینچ 4 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ چیئرمین PTI نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبے میں سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ کا معائنہ۔ تھانہ شفیق آباد میں سود کی رقم واپس نہ کرنے اور چیک باؤنس کیس میں قید ملزم داستان سناتے ہوئے رو پڑا۔ وزیر اعلیٰ کی ملزم کے ذمے واجب الادا رقم ادا کرنے اور رہائی کے لیے تمام قانونی کارروائی پوری کرنے کی ہدایت۔ موبائل چوری اور ڈکیتی کی درخواستوں پر 24 گھنٹے میں FIR کا اندراج نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ SHO کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ پنجاب میں آشوب چشم بے قابو، صوبے میں مزید 10,269 کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں آشوب چشم کے 3,94,795 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 23,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر جمال ناصر کہتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنز کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ آئی ڈراپس وافر مقدار میں مہیا کر دی گئی۔ جس شہر کی آبادی کا آپ کو پتہ نہ ہو اس کی پلاننگ کیسے کریں گے؟ جماعت اسلامی ٹیکس اکٹھا نہیں کرنے دیتی۔ کراچی میں منفی چیزوں کو مثبت میں بدلنا ہوگا۔ ہم مافیا کا حصہ نہیں، مافیا کو نہیں چلنے دیں گے۔ میئر مرتضی وہاب کا اعلان۔ چڑیا گھر میں ایکویریم کے افتتاح کے بعد بولے نہیں کہتا میرے پاس اختیارات نہیں۔ شہر میں صفائی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ کچرے سے بجلی پیدا کر کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ پارکنگ کے نام پر کوئی آپ سے زبردستی پیسے نہیں لے سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔